رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام نیوز آن ویوز مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی اہم نوعیت کے واقعے کے اوپر وہ مجھے پروگرام کرنا ہے، اور میں شش و پنج میں تھا کہ اس کو کیا کروں، کس طرح سے اس کو بیان کروں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو بارسلونا میں اس سے پہلے بھی پیش آ چکی ہے، اور اس میں میں ایک زمانے میں پورے آرٹیکل لکھے تھے کہ جس میں یہاں پر میں نے خواتین ورکر ان کے جنسی استحصال کے اوپر وہ آرٹیکل لکھا تھا۔ اسی طرح سے میل ورکر کے اوپر جو استحصال ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ اور ابھی دو روز پہلے ایک واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ جب آسے سوپ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر ہما جمشید، انہوں نے ایک لڑکی سدرا کے ساتھ یہاں پر پریس کانفرنس کی، اور سدرا نے یہاں پر کچھ اشخاص کو معین کر کے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو وہ بلیک میل کر کے ایک جعلی کمپنی اس کے نام سے بنوائی ہے، اور جس کے اوپر لاکھوں یورو کا فراڈ کیا گیا ہے۔ اور یہ پریس کانفرنس یہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود ہے، میں نے اس کو لائیو وہاں سے کور کیا تھا۔ اس کے پہلے پروگرام میں کچھ آواز کی پرابلم تھی، تکنیکی خرابی ہو گئی تھی کہ جس پر میں معذرت خواہ ہوں، لیکن مدعا اس کے اندر وہ پورے کا پورا سمجھ آتا ہے۔ تو بڑی افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ اس نے دو کرداروں کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ایک یہاں پر اینٹی کرائسٹ ایسوسی ایشن ہے جو ہمارے مسیحی بھائیوں کی ہے، اس کے صدر بھی ہیں، نون لیگ کے بھی وہ نائب صدر ہے بدقسمتی سے، الیگزینڈر راجو، ان کا تذکرہ کیا۔ اور دوسرا ایک کاروباری شخصیت ہے سعید بٹ صاحب، جن کا یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے، ان کا اس نے نام لے کر وہ یہ الزامات لگائے، اور اس میں ہمارے کچھ جرنلسٹ ساتھیوں کے بھی نام آئے، جن میں رضوان کا خاص طور پر تذکرہ ہوا۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو بہت ہی دہلا دینے والی تھی میرے لیے، اور میں چونکہ یہ چیزیں آپ کو بتایا کہ میرے علم میں پہلے بھی تھی کہ کاروباری شخصیات یہاں پر کس طرح سے لوگوں کو وہ ایکسپلائٹ کر کے، اور خاص طور پہ فیمیلز ورکر کو اور فیمیلز کو وہ جنسی طور پر ہراساں کر کے تو وہ ان سے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ یہاں پر وہ سڑکوں پر پہ رہنے کی زندگی مجبور کر دیتے ہیں، یا کسی ایسی راہ کی وہ مسافر بنا دیتے ہیں کہ جس میں سوائے اندھیروں کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ لڑکیاں پھر بے راہ روی کے راستے پر چل پڑتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی سوچ بچار کر رہا تھا، لیکن کل بہت ہی آسانی ہوئی کہ دوبارہ سعید بٹ صاحب اور الیگزینڈر راجو صاحب وہ ڈاکٹر ہما کے دفتر میں گئے ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ان کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے پریس کانفرنس وہ ڈائریکٹ کر دی، حالانکہ ڈاکٹر ہما جمشید نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے الیگزینڈر راجو سے کال کر کے اس واقعے کی وہ کنفرمیشن کی تھی، سارا کچھ ان سے معلوم کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ پریس کانفرنس کا قدم اٹھایا تھا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا بنے گا، لیکن میں حیران ہوا کہ اس میں مزید وہ جرائم کا انکشاف ہوا کہ پہلے نمبر پہ تو آپ نے ایک لڑکی کو، چلے ٹھیک ہے، وہ رضامندی سے یا جیسے بھی جس طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے وہ جھانسے میں آ گئی، آپ کے وہ مکروہ دھندے کے اندر آ گئی، آپ کے مکروہ جال کے اندر پھنس گئی۔ اس کے اوپر پھر ردے انہوں نے یہ چڑھائے، اور میں وہ بھی آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں کہ جس کے اندر راجو الیگزینڈر وہ اپنا موبائل لہراتے ہوئے ڈاکٹر ہما جمشید کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی ہمارے پاس ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہ ویڈیو ایسی شرمناک ہے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ صرف لڑکیوں کو اس طرح سے پھانستے ہیں، بلکہ ان لڑکیوں کو پھر بلیک میل کرنے کے لیے ان کی مستقل ویڈیو بنا کے ان کو وہ گندے دھندے کے اوپر بھی مجبور کرتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو یہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں، ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں، ذرا یہ کلپ سنیے آپ۔ اس کو کیوں بتا رہے ہیں؟ چلو وہ تو اس سے بڑی پرابلم وہ کہہ رہے تھے مجھے پاکستان بھیجو، میں پتا چلا ہے کہ لوگ ادھر سے ڈرگس لے کے آتے ہیں۔ ویڈیو دکھائیں مجھے پلیز۔ نہیں دکھانے والی آپ کیوں نہیں دکھانے والی؟ کوئی مسئلہ سب نہیں دکھانا، ویڈیو بند کر کے ہم ریکارڈنگ نہیں کرتے اس کا، ہم دکھانے کے بعد تعلق بخا دینا کہ تم مناسب سمجھتے تو ناظرین محترم، یہ کلپ ہے کہ جس کے اندر الیگزینڈر راجو سعید بٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے اس لڑکی کی، اور ویڈیو اس کے موبائل کے اندر ابھی تک موجود ہے، جس کے ذریعے سے وہ غالباً ابھی تک بلیک میل کرنے کی اس کو کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا پھر اس کے اندر ایک اور جرم سامنے آیا جو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ انہوں نے کہا جی وہ لڑکی ہمیں یہ کہتی تھی کہ میں وہ پاکستان سے وہ منشیات لانے کے لیے بھی تیار ہوں، ڈرگز لانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے اس کو یہ پٹی بھی پڑھائی ہے کہ آپ وہ اس طرح کا دھندا بھی کر سکتی ہو، گویا کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا تعلق وہ ایسے معاملات سے بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بے شمار کاروباری لوگوں کے ایسے معاملات ہیں
کہ جو اس طرح سے اپنی لیڈیز ورکر اور میل ورکرز کے نام پر کمپنیاں بناتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے فراڈ لاکھوں یورو کا کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بارسلونا کے اندر، اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہاں پر کیا. اور جب پولیس کسی کے کہنے پر ہاتھ بھی ڈالتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے نام پر تو کمپنی نہیں ہے، جبکہ یہاں پر وہ بے شمار دکانوں کے، بے شمار کمپنیوں کے وہ مالک بنے بیٹھے ہیں. لیکن جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس معین شخص کا حوالہ دیا گیا ہے اس کا تو اس میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. کسی کی بیوی کے نام پر ہے، کسی کی ہمسائی کے نام پر ہے، کسی کی ورکر کے نام پر ہے، گویا کہ وہ بالکل جو ہے اس میں پاک اور صاف ہو کر نتر کر سامنے آ جاتے ہیں. تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی الارمنگ صورتحال ہے. تو میں پاکستانی کمیونٹی کے جو کرتا دھرتا ہے وہ ان ویڈیوز سے بلیک میل مت ہوں. یہ ویڈیوز ان کے پاس لاتعداد ہیں اور کئی لوگوں کے موجود ہیں، کئی بچیوں کی موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ بلیک میل کرتے ہیں. تو لہٰذا اس جو ہے کام اور اس دھندے کے خلاف جو ہے ان لوگوں کے مکروہ چہروں کے جو یہاں پر سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے خلاف نکلیں اور ان لوگوں کے خلاف آواز بلند کریں. ڈاکٹر ہما جمشید سے 100 قسم کے اختلافات کیے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف ان سے نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت ہی اچھے موضوع کو لے کر چل رہی ہیں اور یہ دھندا جو ہے، یہ مکروہ دھندا بہت عرصے سے یہاں سے جہاں پر جاری ہے اور جاری رہے گا. لہذا اس سلسلے کو روکنا چاہیے، کسی کی زندگیوں سے مہی نہیں کھیلنا چاہیے. اور یہ ڈرگز کے حوالے سے جو ان کا اعتراف ہے اور پھر وہ ویڈیو بنانے کا اعتراف ہے، یہ دونوں جو ہے یہ سیکسول ہراسمنٹ کے ضمن میں آتے ہیں. تو میں ڈاکٹر ہما سے بھی اور سدرا سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس ضمن میں بھی جو ہے یہ اس کا اقبالی جرم جو ہے، اقبالی بیان لے کر عدالت میں جائیں اور جا کر وہاں پر اس کے خلاف جو ہے وہ ایک اور رپورٹ جو ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ فوری طور پر بند ہونی چاہیے اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پاکستانی کمیونٹی جو ہے، جیسے کہ انگلینڈ کے اندر وہاں پر گرومنگ کے حوالے سے، خاص طور پر ینگ لڑکیاں جو لوکل لڑکیاں تھیں ان کی گرومنگ کے حوالے سے وہاں پر بڑے بڑے گینگ مشہور ہوئے تھے اور ان میں جو ہے 18 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے لوگ شامل تھے. تو پھر یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہمارے ماتھے پر اگر لگے گا، اس کو ہم ساری زندگی بھی چاہیں گے تو نہیں دھو سکیں گے. لہذا میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام کمیونٹی کے لوگوں سے کہ وہ اس معاملے کے اندر سوچیں اور اس کے اوپر غور کریں. اگر وہ غور نہیں کریں گے تو جان لیجئے کہ اس کے ہولناک اور بہت ہی برے نتائج جو ہے وہ مستقبل میں برآمد ہوں گے اور کئی اور گھر اجڑیں گے اور کئی لوگ جو ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صحافیوں میں بھی خاص طور پہ، چونکہ میرا جس کمیونٹی سے تعلق ہے، میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ اس میں بھی آپ کم از کم پہچانیں کون لوگ ہیں وہ. ڈاکٹر ہما نے تو خیر بہت سے لوگوں کے نام لیے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ کہنا یہی چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں احتیاط کریں. آپ جو ہے ان کو بھی بلاتے ہوئے ان کو سر پر نہ چڑھائیں کہ وہ آپ کی خواتین کے آپ سے ان سے نمبر مانگتے پھریں، ان کو اپنے کانٹیکٹ نمبر دیتے پھریں، پھر ان کے ساتھ کالیں کرتے پھریں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا اور ان بھیڑیوں کو جو صحافت کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں ان کا بھی راستہ روکنا ہوگا. یہ صرف کاروباری اور دیگر لوگ نہیں ہیں، اس کے اندر جو ہمارے طبقے کے لوگ بھی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ریڈ مارک ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے ریڈ مارک جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دھندے جو ہے وہ سارے جاری رہیں گے اور بند نہیں ہوں گے. تو ناظرین محترم، اسی اپیل کے ساتھ کہ آپ یقیناً اس موضوع کے بارے میں جو ہے وہ سوچیں گے، غور کریں گے اور یہ نہ سمجھیں کہ اس میں جو ہے وہ قصوروار کون ہے کون نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ منظم انداز میں دھندا ہو رہا ہے. اس دھندے کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، اور اس دھندے کو ختم کرنے کے لیے آپ ڈاکٹر ہما جمشید اور جو بھی لوگ اس ضمن میں کام کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بنیے. یہ بہت ضروری ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، وہی گزارش کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو لازماً سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. آپ کے کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کے لیے بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.